ہم اس کالے قانون کو تسلیم نہیں کرتے ہیں اور اس کے خلاف ہم زبردست قسم کی تحریک چلا رہے ہیں. ہم اس اسمبلی میں جس میں یہ فارم 47 کی پیداوار بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ کالا قانون پاس کیا ہے، اگر اسمبلی کے گھیراؤ کا میں اعلان کروں تو آپ لوگ اس کے لیے تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ پنجاب کے لوگ لاہور میں وزیر اعلیٰ ہاؤس کا گھیراؤ کرنے کے لیے نکلیں گے تو آپ لوگ تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ اسی طرح سے ہم اس اسمبلی میں جس میں یہ فارم 47 کی پیداوار بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ کالا قانون پاس کیا ہے، اگر اسمبلی کے گھیراؤ کا میں اعلان کروں تو آپ لوگ اس کے لیے تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ تو انہوں نے کارنامہ کیا انجام دیا ہے؟ کارنامہ یہ انجام دیا ہے کہ اس بلدیاتی انتخاب میں ایک یونین کونسل جس میں 20-25 ہزار کی آبادی ہو، اس میں بھی عوام کو براہ راست اپنا چیئرمین اور وائس چیئرمین، ناظم یا نائب ناظم منتخب کرنے کا حق انہوں نے اس میں نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ آپ ووٹ ڈالیں گے اور کسی پارٹی کو نہیں، غیر جماعتی بنیادوں پر انتخاب کریں گے، اور پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ جو 9 لوگ منتخب ہوں گے وہ مزید 4 کو منتخب کریں گے جو ریزرو سیٹس ہیں. جب یہ 13 ہو جائیں گے تو پھر یہ چیئرمین اور وائس چیئرمین کو منتخب کریں گے، اور 1 مہینے بعد جا کر 1 مہینے کے اندر آپ کسی پارٹی کو جوائن کریں گے. گویا جو ہارس ٹریڈنگ اس وقت سینٹ میں کی جاتی ہے، جو ہارس ٹریڈنگ اس وقت قومی اسمبلی میں کی جاتی ہے، جو ہارس ٹریڈنگ اس وقت صوبائی اسمبلیوں میں کی جاتی ہے، وہ ہارس ٹریڈنگ یہ چاہتے ہیں کہ محلے محلے کی جائے، چپے چپے پہ کی جائے، لوگوں کی لوٹ سے لگائی جائے، انسانوں کی منڈی تخلیق دے دیے جائے، اور اس کے نتیجے میں ان کی اجارہ داری قائم رہے. ہم اس کالے قانون کو تسلیم نہیں کرتے ہیں اور اس کے خلاف ہم زبردست قسم کی تحریک چلا رہے ہیں اور چلائیں گے انشاءاللہ. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ان تمام معاملات میں یہ ساری پارٹیاں ایک کی طرح بیہیو کرتی ہیں. سندھ میں بھی اسی طرح کا قانون موجود ہے. ایک طرف یہ قانون کے انتخاب اس طرح سے ہوگا اور دوسری طرف جو مالیات منتقل کرنی چاہیے وہ منتقل نہیں کرتے اور اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں. آئین پاکستان کی آرٹیکل 140A ہمیں یہ بتاتا ہے یہ آرٹیکل کہ ہمیں تمام اختیارات مقامی حکومتوں کو منتقل کرنے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ صوبائی حکومتیں اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھتی ہیں اور نیچے منتقل نہیں کرتی. یہ چلاتے ہیں اور شور مچاتے ہیں. آج کل NFC ایوارڈ کی بات کر رہے ہیں. NFC ایوارڈ کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ ہوتا ہے جو نیشنل فائننس کمیشن بنتا ہے اور اس میں طے کیا جاتا ہے کہ وفاق کے پاس کیا ہوگا اور صوبوں کے پاس کیا ہوگا. تو یہ تو وفاق بھی یہی ہے اور صوبے بھی یہی ہیں. بے وقوف بنانے کے لیے پیپلز پارٹی اور نون لیگ نورا کشتی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں قوم کے سامنے کہ اتنے وفاق کو ملنے چاہیے، اتنے صوبے کو ملنے چاہیے. ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ پنجاب میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، 60% آبادی تقریباً پنجاب کی ہے اور سرمایہ بھی آپ کے پاس آتا ہے. تو وفاق ہو یا صوبہ ہو یا پھر جو ہے آپ سندھ کا بھی حساب لگا لیں، وہاں بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں وفاق سے پیسے ملنے چاہیے. وہ سارے پیسے ان کو مل جاتے ہیں لیکن یہ پیسے نیچے منتقل نہیں کرتے. اس کی ایک مثال یہ کافی ہے کہ سندھ میں کراچی کے ترقیاتی یعنی جو فنڈ کا ان کو حصہ ملنا چاہیے تھا وہ 3,360 ارب روپے 15 سال میں کراچی کے ڈیو تھے اور پیپلز پارٹی کے وڈیروں نے کراچی کے اوپر یہ پیسے نہیں لگائے، کرپشن کی، لوٹ مار کی اور ان کا حق کھا لیا. اسی طرح سے بلدیاتی اداروں پر جو پیسے لگنے چاہیے وہ پنجاب میں بھی نہیں لگتے اور یہ امپریشن بنانے کے لیے کچھ پروجیکٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اخباروں میں اشتہار دیتے ہیں، ٹی وی پہ اشتہار دیتے ہیں. اربوں روپے ہمارے ٹیکسوں کے پیسے یہ بادشاہ سلامت اور ملکہ رانی کے اشتہارات پر چلتے ہیں اور یہ ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے اپنی جعلی تشہیر کرتے ہیں. ہم اسے قبول نہیں کر سکتے. ہمیں لوکل سطح پر اختیار چاہیے، شفاف انتخاب چاہیے اور اپنے جنوین نمائندے چاہیے. اس لیے ان تمام امور پر جماعت اسلامی قوم میں ایک بیداری پیدا کر رہی ہے. آپ ایک زبردست اجتماع عام میں شریک ہوئے تھے اور لاکھوں کی تعداد میں جو انسانوں کے سر کی سر وہاں موجود تھے. ہم نے وہاں بدل دو نظام کی تحریک کا آغاز کیا تھا. نظام کے بدلنے کی تحریک کا مطلب یہ ہے کہ اب چہرے نہیں، پارٹیاں نہیں، پارٹیوں کے جھنڈے نہیں، اس نظام کو بدلنا پڑے گا. اس لیے
اس لیے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 78 سال پاکستان کو قائم ہوئے ہو گئے، ان 78 سال میں بیوروکریسی کا سسٹم بھی وہی رہا. ایک سی ایس ایس کا افسر ایک امتحان پاس کرتا ہے اور اس کے بعد وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ معیشت کا سیکرٹری بھی کبھی بنا دیا جائے، کبھی داخلہ کا سیکرٹری بن جاتا ہے، کبھی خارجہ کا سیکرٹری بن جاتا ہے، کبھی قانون کا سیکرٹری بن جاتا ہے، کبھی بلدیات کا سیکرٹری بن جاتا ہے. او بھائی تم نے کیا تم نے پڑھا ہے اور کیا تمہاری ایکسپرٹیز ہیں؟ اور یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ جیک آف آل ہوتے ہیں، ماسٹر آف نن ہوتے ہیں. نظام بگڑتا ہے. آئین میں یہ طریقہ جب موجود ہے کہ نچلی سطح پر انتخاب کرواؤ اور بلدیاتی حکومتیں بنواؤ اور اختیارات اور فنڈز ان کو منتقل کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوروکریسی کو بلدیاتی حکومتوں کے ماتحت ہونا چاہیے. لیکن یہ ایسا نظام بناتے ہیں کہ منتخب نمائندے وہ بیوروکریسی کے ماتحت ہو جاتے ہیں. تو گویا یہ جو افسر شاہی نہیں بلکہ نوکر شاہی کا نظام ہے، یہ جو خاندان کا طواف کرنے والی بیوروکریسی ہے، وہ ہمارے اتنے بڑے صوبے پر اور چاروں صوبوں پر مسلط ہو جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں لوگوں کو اختیارات نہیں ملتے. آپ مجھے بتائیے 78 سال میں اس بیوروکریسی نے اس وقت 5 سے 16 سال تک کے بچوں کی کل تعداد اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو وہ 6-7 کروڑ ہے، اور آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ یہ جو 6-7 کروڑ لوگ ہیں ان کو تعلیم دینا ریاست کی حکومت کی ذمہ داری ہے. فری ایجوکیشن دینا، کوالٹی ایجوکیشن دینا، طبقات میں تقسیم نہیں کرنا کہ غریب کی تعلیم الگ ہوگی، مڈل کلاس کی الگ ہوگی، امیر کی الگ ہوگی، سب کو ایک جیسی تعلیم دینا. اور ابھی 3 دن پہلے احسن اقبال صاحب فرما رہے تھے اور میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ کس طرح فرما دیتے ہیں. خود بتا رہے تھے کہ پاکستان میں تعلیم کا بحران ہے اور 2 کروڑ 62 لاکھ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں. بھائی 2 کروڑ 62 لاکھ بچے، یہ 3 سال پہلے کی رپورٹ ہے. اب تو یہ 3 کروڑ سے زیادہ کراس کر گئے ہیں. صرف اس صوبہ پنجاب میں 1 کروڑ سے زائد بچے ہیں جو اسکول نہیں جا رہے ہیں. اور یہ ذمہ داری آئین یہ ذمہ داری حکومت کی لگاتا ہے. لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ٹوٹل فیلئر ہے. یہ ہمارے بچوں کو نہیں پڑھا سکے، بلکہ جو سرکاری تعلیمی ادارے تھے، جو اسکول تھے، ان کو بھی انہوں نے تباہ کیا ہے اور آہستہ آہستہ اس کی لوٹ سیل لگا رہے ہیں، آؤٹ سورس کر رہے ہیں. آپ اتنے بڑے چیمپئن بنتے ہیں کہ ہم بہت اچھی حکومت چلا رہے ہیں، تو اچھی حکومت تعلیم کیوں نہیں چلا رہی ہے؟ کیوں آدھے بچے آؤٹ آف اسکول ہیں؟ کیوں اپنے اسکول جو ہے این جی اوز کے اور دیگر اداروں کے حوالے کر رہے ہو؟ اسی طرح صحت کی سہولتوں میں، خواتین کی صحت کے معاملے میں ہم بہت پیچھے کی طرف ہیں، دنیا کے بیشتر ممالک سے پیچھے ہیں، اور اس پنجاب میں بھی یہی صورتحال ہے.